السلام علیکم ایوری ون۔ جنت کے پتے ناول کی یہ 42 ایپیسوڈ ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ 26 مئی سے سبانچی میں امتحان کا موسم چھا گیا۔ اس موسم کو 9 جون تک جاری رہنا تھا۔ ٹاکسم کا مجسمہ، استقلال جدیسی کے چکر، جواہر کی شاپنگ اور پزل باکس کی پہیلیاں، اسے سب بھول گیا تھا۔ ادلار میں رکنے کے باعث ہونے والا نقصان تو وہ پورا کر چکی تھی، مگر یہاں صرف پاس نہیں ہونا تھا بلکہ ڈسٹنکشن لینی تھی۔ اس کا رزلٹ برا ہوا تو پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کی ناکامی ہوگی، اور رزلٹ اچھا آیا تو پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کی کامیابی ہوگی۔ وہ حیا سلیمان کو بھلا کر صرف اور صرف پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ رہ گئی تھی۔ 31 مئی کی صبح استنبول پر کسی قہر کی طرح نازل ہوئی تھی۔ وہ رات دیر تک پڑھنے کے بعد فجر کے قریب سوئی تھی کہ آج چھٹی تھی، مگر صبح ہی صبح ہالے کسی آندھی طوفان کی طرح روم میں بھاگتی آئی تھی۔ حیا، حیا اٹھو! وہ ہالے کے زور زور سے پکارنے پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ نیچے اپنے بینک کی سیڑھی کے طرف کھڑی ہالے کے حواس باختہ چہرے کو دیکھ کر اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ لحاف پھینک کر تیزی سے نیچے اتری۔ حیا! ہالے کی آنکھیں جھلکنے کو بیتاب تھیں۔ حیا نے بے اختیار اس کے ہاتھ پکڑے جو سرد ہو رہے تھے۔ ہالے! حیا! فریڈم فلوٹیلا جو غزہ جا رہا تھا اسے روک دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے اس پر اٹیک کر دیا ہے۔ پتہ نہیں کتنے فلسطینی اور ترک مارے جا چکے ہیں۔ اللہ! اس نے بے اختیار دل پر ہاتھ رکھا۔ مگر وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ان بحری جہازوں میں تو خوراک تھی، دوائیاں تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان میں اسلحہ تھا اور دہشت گرد بھی۔ پھر انہیں پوچھنے والا کون ہے؟ خدایا! معتصم وغیرہ تو بہت پریشان ہوں گے۔ ان کے تو دوست بھی تھے مسافر بردار جہاز میں۔ اسے بے اختیار یاد آیا، ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے، چلو جلدی کرو۔ اس نے جلدی بال جوڑے میں لپیٹے اور لباس بدل کر اسکارف لپیٹ کر اور نقاب نفاست سے سیٹ کر کے وہ ہالے کے ساتھ باہر آ گئی۔ کامن روم کے راستے میں اس نے موبائل چیک کیا تو ادھر رات کے کسی ایک پہر ترک موبائل نمبر سے ایک پیغام آیا ہوا تھا۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، ARP۔ جہنم میں جائے ARP! اس وقت اس پریشانی میں ARP کے سرپرائز کے بارے میں کہاں سوچتی۔ کامن روم میں 5 فلسطینی لڑکے چپ چاپ بیٹھے تھے۔ میز پر لیپ ٹاپ کھلے پڑے تھے اور موبائل ہاتھوں میں لیے وہ سب اپ ڈیٹس کے منتظر تھے۔ ان کے چہرے دیکھیں تو وہ افسوس کے سارے الفاظ بھول گئی۔ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا کہے۔ وہ اور ہالے خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گئیں۔ I am so sorry معتصم! اس کے کہنے پر معتصم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہلکی سی پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو جنبش دی اور دوبارہ اپنے جوتوں کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کی تکلیف محسوس کر سکتی تھی، بلکہ نہیں،
وہ کیسے محسوس کر سکتی تھی سوائے اس کے کہ وہ خود کو ان کی جگہ پہ رکھے۔ وہ تصور کرے کہ اس نے لمحے بھر کو آنکھیں میچ کر سوچا، اگر خدا بخواستہ اسلام آباد میں جنگ جاری ہو، پورا شہر اپنے گھروں میں محفوظ ہو، اس کے گھر والے بیمار اور زخمی ہو، اور پھر وہ ادھر ترکی سے ایک فلوٹیلا پر انہیں دوائیاں اور خوراک بھیجے، مگر وہ فلوٹیلا کراچی کے ساحل پر روک لیا جائے، اس میں سوار کچھ لوگوں کو مار دیا جائے اور اس کے گھر والے تڑپتے رہیں۔ ہاں، اس نے تکلیف سے آنکھیں کھولیں۔ اب وہ محسوس کر سکتی تھی، جب تک اپنے ملک اور اپنے گھر پر بات نہ آئے کسی دوسرے کا درد محسوس ہی نہیں ہوتا۔ کامن روم کا دروازہ کھول کر ٹالی اندر داخل ہوئی۔ حیا اور ہالے نے ایک دم اسے دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو۔ ٹالی چلتی ہوئی سامنے آئی۔ وہ لڑکوں کو دیکھ رہی تھی، مگر لڑکوں میں سے کسی نے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ مبتسم، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ مبتسم اپنے جوتوں کو دیکھتا رہا، اس نے جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ حسین، وہ حسین کے قریب صوفے پر بیٹھی۔ اس کا بیٹھنا گویا کسی کرنٹ کا جھٹکا تھا۔ حسین تیزی سے اٹھا، ساتھ ہی چاروں لڑکے اٹھے اور وہ اکٹھے باہر نکل گئے۔ ٹالی لب کاٹتے ہوئے انہیں جاتے دیکھتی رہی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ دن اس کی اور ان فلسطینیوں کی مثالی دوستی کا آخری دن تھا۔ ان کے نکلتے ہی دوسری طرف سے لطیف کمرے میں داخل ہوا۔ آہٹ پر ٹالی اور ان دونوں نے گردن موڑ کر دیکھا۔ لطیف نے جینس پر سفید ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، جس پر کالے مارکر سے نمایاں کر کے لکھا تھا، شیم آن یو اسرائیل۔ ٹالی نے وہ تحریر پڑھی، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ہالے زیر لب مسکرائی اور حیا کو دیکھا، وہ بھی جواباً مسکرائی۔ ٹالی، ٹرسٹ می، یہ صرف لطیف ہاتھ اٹھا کر اب بہت ہی دھیمے انداز میں ٹالی کو سمجھا رہا تھا کہ اس کی یہ تحریر صرف اسرائیلی حکومت اور اسرائیلی فوج کے لیے تھی۔ اسے ٹالی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس سے ناراض تھا۔ ٹالی پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے سمجھنے والے انداز میں سنتی رہی۔ لطیف کیتھولک تھا، ڈچ تھا، وہ یہ سب کہہ سکتا تھا، مگر فلسطینیوں کی بات اور تھی۔ جو انہوں نے کیا ہالے اور حیا کو بالکل درست لگا تھا۔ وہ ماتم کا دن تھا۔ گو کہ یونیورسٹی میں سارے کام معمول کے مطابق ہو رہے تھے، مگر در و دیوار پہ چھایا سوگ اور اذیت دل کو کاٹتی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے، کس سے انصاف مانگے۔ ہٹلر کہتا تھا، میں چاہتا تو تمام یہودیوں کو مار دیتا، مگر میں نے بہت سو کو چھوڑ دیا تاکہ دنیا جان سکے کہ میں نے ان کے بھائی بندوؤں کو کیوں مارا تھا۔ اور اس جیسی بہت سی دوسری کہاوتیں اسٹوڈنٹس اپنی اپنی شرٹس پر لکھ کر پہنے گھوم رہے تھے۔ وہ اور ہالے بھی سارا دن سناٹے میں ڈوبی راہداریوں میں بے مقصد چلتی رہی تھیں۔ پاکستان میں اپنے لاؤنج میں بیٹھے
रिमोट हाथ में पकड़े टीवी पे फ्रेडिम फ्लोटेला की खबर देखना और अफसोस करके चैनल बदल देना और बात थी, मगर तुर्की में रहकर इस सारी अजियत और तकलीफ़ का हिस्सा बनना दूसरी बात थी। वो एंकर पर्सन तलआत हुसैन का शो भी कभी नहीं देखती थी, मगर ये बात कि वो भी उन सैकड़ों लोगों के साथ कैद थे, बहुत दिल दुखाने वाला था। वो 6 जहाज़ थे, 3 कार्गो और 3 मुसाफिर बरदार। ये सब मुख्तलिफ जगहों से आकर मरमरा में एक मकाम पर इकट्ठे हुए थे। वहाँ से ये पूरा फ्लोटेला गजा की जानिब गामजन हुआ था, ताकि गजा के महसूरीन को अमदाद पहुंचा सके। जब फ्लोटेला गजा के करीब पहुंचा तो इजरायली फ़ौज ने जहाज़ों पर हमला कर दिया, कितने ही लोग शहीद कर दिए और बाकी सब कैद। दोपहर में वो और हाले बाहर सबांजी के कैफ़े के फव्वारे के साथ कुर्सियों पे बैठी चार्ट्स और प्ले कार्ड्स बना रही थी। उन्होंने सुना था कि पूरा इस्तांबुल सड़कों पर निकल आया है, सबांजी शहर में नहीं बल्कि दूर मज़ाफ़ात में थी। सो उनका इरादा भी आज जाकर उस एहतजाज में शामिल होने का था। मई के आखिर की धूप फव्वारे के पानी पे उबल रही थी। वो कोहनिया मेज़ पर टिकाए सर झुकाए पोस्टर में रंग कर रही थी। स्कार्फ के एक पल्लू से नकाब से किया गया नफासत से किया गया नकाब उसके चेहरे का हिस्सा बन गया था। सिर्फ बड़ी बड़ी सियाह आंखें नज़र आती, जो पहले से ज़्यादा संजीदा हो गई थी। इंसान एक ही दरिया में 2 दफ़ा नहीं उतर सकता। वो भी अब वो वाली हया सुलेमान नहीं रही थी जो 4 माह कबल तुर्की आई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता नामहसूस तरीके से बदलती जा रही थी। एक सानिए को उसका जहन सुबह आए पैगाम की जानिब भटक गया। कौन सा सरप्राइज़, कैसा सरप्राइज़? खैर, अब्दुल रहमान की हर बात ही सरप्राइज़ होती थी। अब तो उसने हैरान होना भी तर्क कर दिया था। प्ले कार्ड और पोस्टर्स लपेटकर जब वो कॉमन रूम में आई तो सैंड्रा, चेरी और सारा किताबें गोद में रखे टीवी देख रही थी। खाले मेज़ पे रखे अपने बैग में कुछ चीज़ें डाल रही थी और फ़िलिस्तीनी लड़के भी अफरा तफरी के आलम में आ जा रहे थे। सबको एहतजाज के लिए इस्तांबुल जाना था। क्या तुम लोग आओगे सारे? उसने टीवी में मगन तीनों लड़कियों को मुखातिब किया। नहीं, सारा ने स्क्रीन पर निगाहें जमाए बेनियाजी से शाने उचकाए। चेरी और सैंड्रा ने तो उसे देखा तक नहीं। वो उसी तरह खड़ी टुकर टुकर उनके चेहरे देखे गई। हाले और फ़िलिस्तीनियों के साथ सामान पैक करवाने और एहतजाजी शर्ट्स पहनकर उस कारवां में शामिल होने के लिए बहुत से तुर्क स्टूडेंट्स भी आ गए थे। ये वो लड़कियां थीं जो गर्मी सर्दी हर मौसम में मिनी स्कर्ट में मलबूस होती थीं। वो लड़के जिनका दीन मज़हब से कोई दूर दूर का वास्ता भी ना था,
کانوں میں بالی اور قابل اعتراض تصاویر والی شرٹس اور جینس پہننے والے سب ایک ہو گئے تھے، مگر وہ لڑکیاں، چیری، سارا اور ٹالی، وہ جن کے ساتھ حیا اور ڈی جے رات کو گھنٹوں باتیں کرتی تھی، جو ساتھ کھاتی پیتی، سوتی جاگتی، ہنستی بولتی تھی، اب وہی لڑکیاں اجنبی بن بیٹھی تھیں۔ یہ لوگ کیوں نہیں چل رہے؟ سب واضح تھا، پھر بھی اس نے الجھن بھرے انداز میں ہالے سے دھیرے سے پوچھا۔ ہالے نے سارا والی بے نیازی سے شانے اچکائے۔ کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے حیا۔ وہ بالکل چپ کھڑی رہ گئی۔ ان 4 ماہ میں انہیں ترک، پاکستانی، فلسطینی، نارویجن، ڈچ، چائنیز، اسرائیلی اور ایسی ہی درجنوں تفریحات میں بانٹا گیا تھا، مگر آج قومیت کے سارے فرق مٹ گئے تھے۔ یہودی، عیسائی، بدھسٹ سب ایک طرف ہو گئے تھے اور مسلمان اسٹوڈنٹس ایک طرف۔ اور وہ بھی کن سیرابوں کے پیچھے دوڑا کرتی تھی، اسے بھی کن لوگوں کا لباس، کن کا رہن سہن اچھا لگتا تھا۔ انجم باجی اور جاوید بھائی سمیت وہ سب جب ٹاکسم پہ پہنچے تو وہ 5 منٹ کے لیے معذرت کر کے تیزی سے استقلال اسٹریٹ کی طرف چلی آئی۔ اسے جیہان کو بھی اپنے ساتھ لینا تھا۔ جتنے زیادہ مسلمان ہوں اتنا بہتر تھا۔ برگر کنگ پر معمول کی گہما گہمی تھی۔ وہ ریسٹورنٹ کی میزوں سے ہٹ کر اندر جانے والے دروازے میں داخل ہو گئی۔ کچن میں ایک ترک لڑکی اور ایک نیا لڑکا کام کر رہے تھے، دونوں شیف تھے۔ سلام، جیہان کہاں ہے؟ اس نے ارد گرد نگاہیں دوڑاتے ہوئے لڑکے کو مخاطب کیا۔ وہ ابھی تو یہیں تھا، گوشت کاٹ رہا تھا۔ اب شاید۔ لڑکے نے مڑ کر ایک دوسرے دروازے کی طرف دیکھا۔ شاید ڈریسنگ روم میں ہو یا باتھ روم میں۔ اسی پل ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا۔ حیا نے بے اختیار گردن موڑ کر دیکھا۔ جیہان اندر داخل ہو رہا تھا، یوں کہ سر جھکائے وہ آنکھوں کو انگلیوں سے رگڑ رہا تھا۔ جیہان، اس نے پکارا تو جیہان نے چونک کر گردن اٹھائی۔ اس کی آنکھیں بھیگی اور سرخ سی ہو رہی تھیں۔ وہ بامشکل مسکرایا اور سلیپ کی طرف آیا۔ السلام علیکم، تم کب آئی؟ وہ اس سے نظر ملائے بغیر گردن جھکا کر گوشت کی ٹرے اٹھانے لگا۔ ابھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ہاں، بس پیاز کاٹنے سے آنکھوں میں تھوڑی جلن ہو رہی تھی تو ابھی منہ دھونے گیا تھا۔ اتنی لمبی وضاحت، وہ بھی جیہان دے؟ اور پیاز؟ اس نے ارد گرد دیکھا۔ پیاز تو کہیں نہیں تھی۔ تم بتاؤ، کیسے آئیں؟ وہ ہم اسٹریٹ پروٹیسٹ کے لیے جا رہے ہیں، فریڈم فلوٹیلا پہ حملے کے خلاف۔ تم چلو گے؟ پروٹیسٹ کیوں؟ ان بحری جہازوں میں اسلحہ نہیں تھا؟ اسلحہ؟ نہیں جیہان، ان میں دوا اور خوراک تھی۔ اس نے اچنبھے سے جیہان کو دیکھا۔ کیا وہ اتنا بے خبر تھا؟ یہ تو تم کہہ رہی ہو۔ اسلحہ نہ ہوتا تو اسرائیلی کیوں روکتے اسے؟ وہ لاپرواہی سے کہتے ہوئے گوشت کے قطعے کھٹا کھٹ کاٹ رہا تھا۔ جیہان، کیا تمہیں لگتا ہے کہ ان کو کسی وجہ کی ضرورت ہے؟ یہ ان کی آپس کی جنگ ہے حیا۔
یہ فلسطینی بھی اتنے سیدھے نہیں ہوتے، یہ جہاد وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، سب دہشت گردی کی قسمیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ فلوٹیلا کو واقعی ناجائز روکا گیا ہو، مگر ہمیں فلسطینیوں سے زیادہ فلسطینی بننے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ جیہان، یہ کیسے ہمارا مسئلہ نہیں ہے؟ ہمارے ریجن کو ہماری ضرورت ہے۔ ہمارا ریجن ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بھی تھا اور ہمارے مرنے کے بعد بھی رہے گا، اسے ہماری قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اور پلیز تم اس محمد بن قاسم ایرا کے رومانس سے نکل آؤ۔ وہ بہت بیزاری سے گردن جھکائے کام کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ کیسا جہاد ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر بندوق اٹھائے نکل پڑو؟ جہاد تو وہ ہوتا ہے جو ایک آدمی اپنے گھر والوں کے لیے مشقت کر کے روزہ کماتا ہے، جو میں کرتا ہوں، جو اس ریسٹورنٹ میں میرے ورکرز کرتے ہیں۔ جہنم میں گیا تمہارا ریسٹورنٹ۔ بہرحال میں تم سے متفق نہیں ہوں، اور اگر تم غلط ہو کر اتنے پر اعتماد ہو سکتے ہو تو میں صحیح ہو کر پر اعتماد کیوں نہیں ہوں؟ وہ تلخی سے کہہ کر پلٹ گئی۔ جیہان نے ایک نظر اسے جاتے دیکھا، پھر سر جھٹک کر کام کرنے لگا۔ مسلمان اسٹوڈنٹس کا دوسرے ترک بھاشیوں کے ساتھ اسٹریٹ پروٹیسٹ جاری تھا۔ پلے کارڈ اور بینرز اٹھائے وہ نعرے بلند کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک شخص زور سے پکارتا تھا، ڈاؤن ود، تو باقی ہم آواز ہو کر اسرائیل چلاتے۔ ہر طرف ڈاؤن ود اسرائیل کے نعروں کی گونج تھی۔ پاکستان میں ایسے مظاہروں میں عموماً مردوں عورتوں کے درمیان تفریق سی ہوتی تھی، مگر ترکی میں دونوں صنف اکٹھے ہی ریلی میں چل رہے تھے۔ یوں بہت بچ بچ کر چلنا پڑتا، مگر اس کا ذہن ابھی تک جہان میں اٹکا تھا۔ ہر ایک کے سیاسی تجزیات الگ ہوتے ہیں، سب کو اپنی راہ رکھنے کا حق ہے۔ پھر اسے کیوں بار بار رونا آ رہا تھا، اور وہ کیوں بار بار اپنے آنسو بامشکل روک رہی ہے؟ وہ اسرائیلی ایمبیسی کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے۔ متسم کا وعدہ پورا نہ ہو سکا، مگر ان کا احتجاج شاندار رہا۔ اگلے روز اس کا پیپر تھا۔ وہ بے دلی سے تھوڑا بہت پڑھ کر جلدی سو گئی، اور پھر صبح منہ اندھیرے اٹھ کر کتابیں لیے جھیل پر آ گئی۔ ہر سو نیلا اندھیرا چھایا تھا۔ جون شروع ہو چکا تھا، مگر اس وقت بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ گرمی صرف دن میں ہوا کرتی تھی۔ وہ پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھ گئی اور گھٹنوں پہ کتاب رکھ لی۔ ہوا کے باعث شال سر سے پھسل کر گردن کی پشت پر جا ٹھہری۔ دور دور تک کوئی نہ تھا، وہ وہاں اکیلی تھی۔ رونا تو اسے رات سے ہی آ رہا تھا، مگر اب اس میں شدت آ گئی تھی۔ وہ سر جھکائے بے آواز آنسو بہاتی رہی۔ گھر، اماں، ابا، روہیل، سب بہت یاد آ رہے تھے۔
دفتن اس کا فون بجا۔ اس نے گھاس پر رکھا موبائل اٹھایا۔ جیحان کالنگ۔ اس وقت؟ خیریت؟ وہ حیران ہوئی۔ جیحان، کیا ہوا؟ وہ زکام زدہ آواز میں ذرا پریشانی سے بولی۔ تم جاگ رہی ہو؟ آج تمہارا پیپر ہے نا؟ ہاں، میں جھیل پہ ہوں۔ تم کہاں ہو؟ ایک کام سے قریب میں آیا تھا، بس تم رکو، میں آ رہا ہوں۔ حیا نے موبائل بند کیا اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑے۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنا غیر متوقع رویہ رکھنے والا شخص نہیں دیکھا تھا۔ ہیلو۔ چند ہی منٹ بعد وہ اس کے ساتھ آ بیٹھا تھا۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ جینس اور چاکلیٹی شرٹ میں وہ بہت تر و تازہ لگ رہا تھا۔ تم اتنی صبح کیسے؟ یہاں مجھے قریب میں پہنچنا تھا 7 بجے تک۔ سوچا جلدی آ جاؤں تاکہ پہلے تم سے مل لوں۔ مجھے لگا تم کل مجھ سے ذرا ناراض ہو گئی تھیں۔ وہ اسی کے انداز میں اکڑو بیٹھا، اب جھیل کے پانی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ بھی پانی ہی کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ چند لمحے خاموشی کے نظر ہو گئے۔ حیا، ایک بات کہوں؟ کبھی بھی اپنے قرابت داروں سے ان کے پولیٹیکل ویوز کے باعث ناراض نہیں ہوتے۔ وہ بہت نرمی سے دھیمے انداز میں سمجھا رہا تھا۔ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے کچھ یاد آیا تھا۔ ہر شخص کے رویے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ جب تک آپ کسی دوسرے کی جگہ پہ کھڑے ہو کر نہیں دیکھتے، آپ کی سمجھ میں پوری بات نہیں آ سکتی۔ ہر کہانی کی ایک دوسری سائیڈ ضرور ہوتی ہے۔ اس نے چہرہ موڑ کر حیا کو دیکھا۔ اب بتاؤ، کیوں رو رہی تھیں؟ ہاں ہیں؟ وہ فوراً نگاہ چرا کر پانی کو دیکھنے لگی۔ بس گھر یاد آ رہا تھا۔ صبر کر لو، انسان کو ہمیشہ اتنی ہی تکلیف ملتی ہے جتنی وہ سہ سکے، اور اگر وہ نہ سہنا چاہے، آخر کیوں انسان کو سہنا پڑتا ہے سب کچھ؟ زندگی آسان کیوں نہیں ہوتی جیحان؟ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگ گئیں۔ وہ ابھی تک پانی کو دیکھ رہی تھی جو چمک رہا تھا، جیسے نیلے آسمان پہ چاندی کے تھال کی طرح کہ چاند سے قطرہ قطرہ چاندنی پگھل کر جھیل کی سطح پر گر رہی تھی۔ ابھی تمہاری اسٹوڈنٹ لائف ہے، اسے جتنا انجوائے کر سکتی ہو کرو، کیونکہ اس کے بعد زندگی اپنا نقاب اتار پھینکتی ہے اور چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی تمہاری زندگی مشکل ہو جائے گی۔ تم کرو گی مجھ سے شادی؟ لمحے بھر کو چاندی کی تہہ جھیل کی سطح سے پھیل کر سارے سبزہ زار پر چڑھتی گئی۔ وہ ہر شے کو چاندی بنا گئی اور وہ دونوں بھی چاندی کے مجسمے بنے رہ گئے، چمکتے ہوئے سلور مجسمے۔ ہماری شادی ہو نہیں چکی؟ وہ تو ہمارے بڑوں نے کی تھی، اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تم مجھے جانتی ہو، میں کوئی ہر وقت ہنستا مسکراتا آدمی نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں میں بعض دفعہ بہت سخت ہو جاتا ہوں اور تب تمہیں میں بہت برا لگتا ہوں، مجھے پتہ ہے، مگر میں ایسا ہی ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ ساری زندگی رہ لو گی؟ وہ بہت سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ حیا نے دھیرے سے شانے اچکائے۔
استنبول میں ہر حالات میں رہنے کو تیار ہوں میں۔ اللہ نہ کرے جو ہم یہاں رہیں۔ وہ ایک دم بالکل غیر ارادی طور پہ چونک کر بولا۔ چاندی کے دوسرے مجسمے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ یوں ہی کہہ رہا تھا۔ پہلے مجسمے نے گردن موڑ لی۔ تمہیں پھپھو نے کب بتایا کہ ہم؟ وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ وہ کیوں بتاتی؟ میں اس وقت 8 سال کا تھا، اور 8 سال کے بچے کا حافظہ اچھا خاصا ہوتا ہے۔ مجھے ہمیشہ سے پتا تھا۔ میں سمجھی تھی کہ تمہیں نہیں پتا۔ بے اختیار اس نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ زبان بھی چاندی بن چکی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ہر کسی سے معذرت کرنے آ جاتا ہوں، یا ہر لڑکی کو ڈنر کے لیے لے جاتا ہوں؟ وہ ذرا خفگی سے اس معذرت کا حوالہ دینے لگا جب اس نے اس کا جنجر بریڈ ہاؤس توڑا تھا۔ تم میری بیوی ہو اور میرے لیے بہت خاص ہو۔ بس میرے کچھ مسئلے ہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں تو ہم اپنی زندگی شروع کریں گے۔ چاندی کی تہ اب سبزہ زار کے دہانوں پہ پھیلتی ڈروم بلاکس پہ چھاتی جا رہی تھی۔ پوری دنیا، زمین، آسمان، سب چاندی بنتا جا رہا تھا۔ حیا، ہمارے بہت مسئلے رہے ہیں، مگر میری ماں، ہم انہیں ٹھیک کر لیں گے۔ وہ زخمی انداز سے مسکرایا۔ ہم ہمیشہ سے ساتھ مل کر اپنے مسئلے ٹھیک کرتے آئے ہیں۔ ہم نے بہت اذیتیں کاٹی ہیں، بہت دکھ اٹھائے ہیں، مگر میری ماں بہت مضبوط عورت ہے، بہت نڈر، بہت بہادر۔ انہوں نے ساری زندگی بوٹیکس کے لیے کپڑے سی کر مجھے کسی قابل بنایا ہے۔ وہ اب بھی یہ کام کرتی ہیں، مگر انہوں نے تمہیں نہیں بتایا ہوگا۔ وہ اپنے مسئلے کسی سے بیان نہیں کرتی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اتنی ہی مضبوط اور بہادر بن جاؤ۔ وجیہہ مجسمہ اٹھ کھڑا ہوا تو چاندی کا کھول چٹکا۔ سبزہ زار پہ چڑھے ورق میں درار پڑ گئی۔ میں چلتا ہوں۔ تم اچھا سا ایگزام دو، اور اگر لندن چلنے کا موڈ ہو تو بتانا۔ ایک دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا وہ جانے کے لیے مڑ گیا۔ وہ بھیگی آنکھوں اور نیم مسکان سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ چاندی کے ٹکڑے ٹوٹ ٹوٹ کر جھیل کے پانی میں گم ہو رہے تھے۔ چاند اب سرخ نارنجی روشنی کے نقطوں میں ڈر کر بادلوں کی اوٹ میں تیرنے لگا تھا۔ فضول ختم ہو چکا تھا، حقیقی دن کا آغاز ہو چکا تھا۔